الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ سورہ مؤمن کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ رمضان المبارک تک ہم مغرب کے بعد ان سورتوں سے شروع کر رہے ہیں جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ کل سورہ احقاف تک 7 سورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، اور ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آل حامیم دیباج القرآن ہے۔ دیباج جو ہے وہ ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، مراد اس سے زینت ہے۔ تو ان صورتوں کو دیباج القرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسرے تابعی ہیں جن کا نام ہے مسعر ابن قدام، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حوامیم سے شروع ہونے والی صورتیں یہ عرائس القرآن ہیں۔ عرائس عربی کا لفظ ہے، اور جس کو ہم اردو کے اندر دلہن کہتے ہیں، اور یہ عرائس چونکہ جمع ہے تو اس کا معنی ہے دلہنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ آل حامیم ہے، یا فرمایا کہ حوامیم ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ سے مروی ہے کہ آل حامیم ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ حوامیم ہیں۔ یہ سب روایتیں علامہ ابو عبید قاسم ابن سلام رحمہ اللہ نے فضائل القرآن نامی جو قرآن کریم کے فضیلت کے سلسلے میں ان کی بہترین تالیف ہے، اس میں یہ باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی ہے کہ قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا، تو کسی بھرے میدان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اچانک آگے بڑھا تو اسے باغات ہی باغات نظر آئے، اور ایسی زمین اسے سامنے نظر آنے لگی کہ جس کے اندر اگانے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ بڑا ہی جو ہے وہ تعجب کے اندر مبتلا ہوا اور تعجب کر رہا تھا۔ تو یہ اس سے بھی عجیب تر ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ پہلی ہریائی اور سرسبزی کی مثال عام قرآن کریم کی مثال ہے، اور جو اس کے اندر باغات ہیں، قرآن کریم میں جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جب میں آل حامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں بڑی تفریح محسوس کرتا ہوں اور بڑی تفریح ہوتی ہے مجھے۔ ایک دوسری روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ اس سورت کے خاص فضیلت کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے بالکل شروع حصے کے اندر آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کر دے، اور وہ پہلی 3 آیتیں حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہر برائی سے اور ہر تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو کہ ابو داود کے اندر موجود ہے، اس میں ایک صحابی ہیں حضرت محلب ابن ابی صفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے دریافت کیا جس نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے، یعنی پہرا لگا رہے تھے۔ حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ کسی جہاد میں تھے اور آپ پہرے کی ترتیب بنا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرما رہے تھے کہ اگر رات کے وقت تم پر کوئی دشمن کی طرف سے چھاپا مارا جائے تو تم حامیم سے لا ینصرون تک پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حامیم لا ینصرون بغیر نون کے آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہیں ہوگا، اس کا چھاپا جو اس نے مارا ہے وہ چھاپا ناکام ہوگا اور تم دشمن سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ دشمن سے حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہیں۔ جیسے ایک قلعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دشمن سے ان قلعہ کے اندر موجود لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص رات کے کسی موقع پر یہ سورہ مومن ہے اس کی یہ ابتدائی آیتیں تلاوت کر لے آیت الکرسی سمیت، تو یہ اس کے لیے مضبوط قلعے کا ذریعہ بنیں گے، مضبوط اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات نے ایک عجیب واقعہ اس سلسلے میں ذکر کیا ہے، یہ جو سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں جس کا نام ہے ثابت بنانی رحمہ اللہ، بہت مشہور تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب ابن عمیر بلکہ حضرت مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے کسی علاقے میں تھا، کوفہ۔ پھر کہا کہ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ 2 رکعتیں میں پڑھ لوں، تو میں نے نماز سے پہلے حامیم کی آیتیں الیہ المصیر تک پڑھ لیں، یعنی سورہ مومن کی حامیم سے جو شروع ہوتی ہے، یہ سورہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں اس کے اندر جو الیہ المصیر تک آیت ہے تو وہاں تک میں نے پڑھ لی۔ الیہ المصیر یہ 3ری آیت بنتی ہے، تو گویا ابتدا سے لے کر 3ری آیت کے اختتام تک اس نے یہ 3ری آیت پڑھ لی۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک دیکھا میں نے کہ ایک شخص پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا تم نے غافر الذنب کہو، کہ تم غافر الذنب، اس کے اندر جو ہے نا لفظ آیا ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے سے جو یمنی چادر میں ملبوس شخص کو دیکھا تو وہ مجھے کہا کہ آپ پڑھو غافر الذنب کہو اور اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی، کہ اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اور جب تم پڑھو قابل التوب تو یہ دعا پڑھو، یا قابل التوب اقبل توبتی، اے میری توبہ کے قبول کرنے والے
मेरी तौबा को कबूल फरमा। और फिर जब तुम पढ़ो शदीदिल इक़ाब तो ये दुआ करो, ए या शदीदल इक़ाब ला तुआक़िबनी, ए सख्त सज़ा देने वाले मुझे सज़ा न दीजिए। और जब ज़िद तौल पढ़ो तो ये दुआ करो, या ज़त तौल कुल तुल अलैय बिखैरिन, या ज़त तौल तुल अलैय बिखैरिन, ए इनाम व एहसान करने वाले मुझ पर एहसान फरमा। तो साबित बुनानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये नसीहत उससे सुनने के बाद उधर मैंने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पीछे से कहा कि जमनी चादर में मलबूस शख्स मुझे नज़र आ रहा था और उसने मुझे इस आयत के बारे में ये दुआ सिखाई कि ये लफ्ज़ पढ़ोगे तो उसके साथ ये दुआ करते रहो। कहा कि जब फिर मैंने उसको पीछे से देखा तो वो मौजूद ही नहीं था। तो मैं उसकी तलाश में कहा कि बाग के दरवाज़े पर आया, लोगों से पूछा कि एक शख्स यमनी लिबास में मौजूद था, उसका यहाँ से गुज़र हुआ है या नहीं। तो सब ने कहा कि हमने तो ऐसा शख्स नहीं देखा। तो साबित बुनानी रहमहुल्लाह की एक रिवायत ये भी है कि लोगों का ख़्याल है कि ये इलियास अलैहिस्सलाम थे, और दूसरी रिवायत में इसका ज़िक्र नहीं है। तो अब देखिए ये जो सूरत है इसका कितना बड़ा करिश्मा है कि आदमी जब इसको रात के हिस्से में इसकी इब्तिदाई आयतें पढ़ लेता है तो उसकी बहुत बड़ी हिफाजत हो जाती है। गोया कि अल्लाह ने उसको एक किला दुश्मन से बचने के लिए फ़राहम कर दिया। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है ये जो हम पढ़ते हैं गाफिर ज़म्बि व क़ाबिल तौबि शदीदिल इक़ाब ज़िद क़ौल, इसके लिए जो है ना वो हर एक दुआएं उस शख्स ने बता दी जिसके बारे में आता है कि शायद वो इलियास अलैहिस्सलाम थे। तो वो ये सारी दुआएं बता के चला गया। तो इस बिना पर यह सूरत जो है वो बड़ी ही बाबरकत सूरत है। और कहते हैं कि तफसीर इब्न कसीर, इसका मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, 6 जिल्दों के अंदर हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की बड़ी जलील क़द्र तफसीर है। उन्होंने जो है वो एक वाक़या नक़ल किया है कि अहल शाम में से एक बड़ा बारूब कवी आदमी था, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया करता था। कुछ अरसे तक वो न आया तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने लोगों से उसका हाल पूछा कि वो कवीउल जुस्सा आदमी जो है वो कई दिन से मैं देख नहीं रहा हूँ, वो कहाँ चला गया। तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उसका हाल न पूछिए, वो तो शराब में बदमस्त रहने लगा, यानी शराब नोशी करने लगा और शराब को उसने वतीरा बना लिया, तरीका अपना बना लिया। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने अपने मुंशी को बुलाया और उसको कहा कि ये ख़त लिखो जिसके ये अल्फाज हैं, मिन उमर इब्न ख़त्ताब इला फ़लान इब्न फ़लान सलामुन अलैका। तर्जुमा जिसका ये है कि मिन जानिब उमर इब्न ख़त्ताब बनाम फ़लाँ इब्न फ़लाँ सलामुन अलैक। इसके बाद तुम्हारे लिए उस अल्लाह की हम्द पेश करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गुनाहों को मुआफ़ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला है, सख्त अज़ाब देने वाला है, बड़ी कदर वाला है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी तरफ लौट कर आ जाना। फिर हाज़रीन मजलिस से कहा कि सब मिलकर उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके दिल को सही सिमत की तरफ फेर दे, क्योंकि वो फ़ारूक़ आज़म के पास आता रहता था और फिर जो है ना वो शराब नोशी के अंदर मुब्तला हो गया। और शराब को जो है हदीस के अंदर उम्मुल ख़बाइस कहा गया है कि ये तमाम खबासतों की बुनियाद है और सब गुनाहों की ये जड़ है। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने एक तो उसकी तरफ ख़त लिखा और उसको कहा कि अल्लाह की तरफ लौट जाओ, यानी अल्लाह के अहकाम की तरफ आ जाओ। और दूसरा जो हाज़रीन मजलिस थे, वज़रा जो उनके पास मौजूद थे, तो सबको कहा कि चलो मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं। और फिर ये दुआ उन्होंने की कि अल्लाह ताला उसके दिल को सही बात की तरफ फेर दे और उसकी तौबा कबूल फ़रमाए।
تو کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا تو اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش کی حالت میں نہ آ جائے، یعنی شراب کی وجہ سے جو بے ہوشی میں مبتلا ہو تو اس بے ہوشی کی حالت میں اس کو یہ خط حوالے نہ کرنا، جب اس کا ہوش آ جائے تو پھر یہ خط اس کے حوالے کر دینا۔ جب اس کے پاس فاروق اعظم کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب خوری سے باز آ گیا، تو ایسی توبہ کی، پھر اس کے پاس کبھی شراب کے پاس وہ گیا ہی نہیں، اس انداز سے اس نے توبہ کر لی۔ تو حضرت فاروق اعظم کو جب اس کے بھیجے ہوئے خط کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا اثر جو ہے نا اس آدمی کے اوپر ہو گیا، تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو چاہیے کہ جب کوئی بلائی یا جب تمہارا کوئی بھائی کسی لغزش کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو دوستی پر لانے کی فکر کرو، اس کے لیے خیرخواہی کا جذبہ دل کے اندر پیدا کرو، ہمدردی کا جذبہ اس کے لیے پیدا کرو، کیونکہ وہ تمہارا دوست ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری جو رحمت ہے وہ تمام چیزوں پر محیط ہے اور تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ تو آدمی جب بھی اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس نہ کرے، اللہ کی رحمت پر اس کو بھروسہ دلائے اور اس کی خیرخواہی کا جذبہ دل کے اندر رکھے، تو اور اس کے لیے ساتھ ساتھ توبہ بھی دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کی مددگار بھی نہ بنو، حضرت فاروق اعظم نے کہا، یعنی اس کو برا بلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کرو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ اب دیکھا اس میں جس گناہوں کے غافر الذنب اللہ کو کہا کہ ایک گناہوں کے بخشنے والے، اور ذی الطول کہ اے انعامات و احسانات کرنے والے، اور شدید العقاب اے سخت عذاب دینے والے، یہ جو باتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں، یہ ہر انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ انسان ہر ایک مسلمان کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ رکھے۔ تو یہ جو حامیم جو صورتیں جو شروع ہوتی ہیں نا اس کے بارے میں نے یہ باتیں عرض کر دی۔ اب جو ہے کچھ اور باتیں ہیں جو کہ میں ابھی وہ عرض کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پوری صورت کا خلاصہ بیان کر دوں، پھر ہم جو ہے وہ آسانی سے اس کا ترجمہ کر سکیں گے اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس صورت کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، مثلا ایک تو اس سے پہلے جو سورہ زمر ہے، زمر، اس کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے، یہ ربط میں جو ہے نا ابھی بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا تفصیلی خلاصہ ذکر کروں گا، اور پھر جو ہے نا اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ میں عرض کروں گا، اور پھر جو ہے نا وہ جو دلیل وحی ہے اور جو دلیل نقلی ہے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ 4 قسم کے دلائل اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، 5 قسم کے، تو اس میں سے ایک دلیل وحی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے، یہ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر عقلی دلیل جو اللہ نے اس میں ذکر فرمائی ہے وہ، اور پھر تخفیف دنیاوی وہ میں عرض کروں گا، اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں پہلے حصے کے کچھ مضامین کا اللہ نے اعادہ کیا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں آج عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ابھی سب سے پہلے جو ہے نا میں ربط عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو اس سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں
दो ग्रोहों का ज़िक्र किया था। ज़ुमर का ख़ुद माना है ग्रोह, ज़ुमर अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना है ग्रोह। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में दो ग्रोहों का ज़िक्र किया था। एक के बारे में कहा फ़रीक़ुन फ़िल जन्ना, फ़रीक़ुन फ़िल जन्ना, और दूसरे ग्रोह के बारे में कहा कि फ़रीक़ुन फ़िस सईर, कि एक जन्नती ग्रोह है और एक दोज़खी ग्रोह है। ये दो ग्रोह अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर के अंदर ज़िक्र फरमाए थे। अब सूरह मुमिन के अंदर आल फ़िरौन का ज़िक्र किया है। जैसे आएगा ना फ़िरौन की पूरी जो है ना वो एक रजुल मोमिन का ज़िक्र आएगा, और फिर जो फ़िरौन का ख़ानदान है, जो उसके वज़रा थे, उसका जो पूरा ख़ानदान था, उसके जितने भी चमचे थे, जैसे आज के दौर में कहा जाए वज़ीर आज़म को या सदर को खुश करने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। ऐसी एक बहुत बड़ी तादाद फ़िरौन के इर्द गिर्द भी जो है मौजूद थी, मशवरा देने वालों की और वज़रा की। तो आल फ़िरौन को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, और फिर आल फ़िरौन की ज़बान से अल्लाह ताला ने वो मसला ज़िक्र किया है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि कुरान का मौजू क्या है, तौहीद है। तो फ़िरौन का जो आल था उनकी ज़बान से अल्लाह ताला ने तौहीद के मसले को ज़िक्र किया है, और फिर फरमाया कि जो शख्स तौहीद का कायल होगा तो वो जन्नती होगा, और जो शख्स तौहीद का इनकार करेगा तो वो दोज़खी होगा। तो ये तो इस सूरत के साथ जो है ना वो लफ्ज़ी रबत है, लफ्ज़ी। एक इसका मानवी रबत भी है। वो मानवी रबत ये है कि देखो सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। और सूरह मोमिन और सूरह हामीम अस-सजदा और सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का जो अहम जुज़ है, जो पूरी इबादत का ख़ुलासा है, दुआ जो है ना पूरी इबादत का ख़ुलासा है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से ज़िक्र किया है। और दूसरे नंबर पर सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शफ़ाअत क़हरी की नफ़ी की थी। ये शफ़ाअत क़हरी आप लोग समझते हैं, शफ़ाअत एक जो है ना शफ़ाअत क़हरी कुफ़ार का ये अक़ीदा था कि हम जो है वो अम्बिया की औलाद में से है। जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो यहूदियों के बारे में और मुशरिकीन अरब के बारे में, ये इस तरीके से नसारा के बारे में, हर एक का दावा था कि हम अम्बिया की औलाद में से हैं और नेक लोगों की औलाद में से हैं। वो ज़बरदस्ती अल्लाह के सामने सफारिश करेंगे और अल्लाह से हमें मुआफ़ करेंगे, और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनकी सफारिश कबूल करने के ऊपर मजबूर होगा। इसको शफ़ाअत क़हरी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ुमर के अंदर इसकी नफ़ी की है कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई अल्लाह के सामने किसी की सफारिश नहीं कर सकेगा, और फिर वो सफारिश अगर कर ले तो अल्लाह जो है उस सफारिश की वजह से मजबूर भी नहीं होगा, जिसको चाहे अल्लाह सफारिश की इजाज़त दे देगा। तो शफ़ाअत क़हरी जो है अल्लाह ने बयान की ये, और सूरह मोमिन और सूरह सजदा के अंदर और सूरह शूरा के अंदर, और फिर उसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ में भी इस शफ़ाअत क़हरी की नफ़ी का ज़िक्र अल्लाह ताला ने तफसील से किया है। तो ये इस सूरत का जो सूरह मोमिन है सूरह ज़ुमर के साथ लफ्ज़ी और मानवी रबत था जो मैंने अर्ज़ कर दिया। अब इस सूरत का ख़ुलासा जो है ना मैंने अर्ज़ किया था, एक तफसीरी ख़ुलासा है और एक इजमाली ख़ुलासा है। इजमाली ख़ुलासा ये है कि इस सूरत के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? इस सूरत के दो हिस्से हैं। अब इसका पहला हिस्सा जो है वो सूरत के इब्तिदा से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तक है। वो आगे जो है ना वो कई आखिर के अंदर आता है, बिल्कुल ये जब पारा ख़त्म हो रहा हो ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाँ पे आता है। तो यह रुकू नंबर 7 है। रुकू नंबर 7 में निकाल दिया, रुकू नंबर 7 निकालें ना, पढ़ें। रुकू नंबर 7 के अंदर क्या है? 7वें रुकू में ये देखो अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है ना जी,
ہاں وہو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. یہ 7ویں رکوع کے اندر، یعنی پہلا حصہ ابتدائی صورت سے لے کر الحمد للہ رب العالمین جو 7ویں رکوع تک ہے، اور دوسرا حصہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ بھی 7ویں رکوع نکالو، ہے نا؟ ہاں، تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک ہے. تو اب یہ جو پہلا حصہ ہے نا، پہلا حصہ جو میں نے عرض کیا ابتدائی سورت سے لے کر الحمدللہ رب العالمین جو 7ویں رکوع تک ہے، یہ پہلا حصہ ہے. اب اس پہلے حصے، یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ 4 عنوانات کے اوپر مشتمل ہے. 4 عنوان پر مشتمل تمہید ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ترغیب ہے، اور پھر دعویٰ سورت کا اللہ تعالیٰ نے 3 بار ذکر کیا ہے. سورت کا جو دعویٰ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار ذکر کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ دعوے کے اس بات کے لیے ایک تو دلیل وحی کو ذکر کیا ہے، اور ایک دلیل نقلی کو، اور 2 دلیل عقلی کو ذکر کیے ہیں. ایک دلیل وحی ہوا، اور ایک دلیل نقلی ہوا، اور 2 دلیل عقلی. اور ہر عقلی دلیل کے بعد اللہ نے ایک ثمرہ ذکر کیا ہے. پھر دوسرے نمبر پر تخفیف کو ذکر کیا ہے، تخفیف، ڈرانا. اور پھر جو ہے وہ تخفیف بھی کیا، تخفیف دنیاوی، اس کا ایک مفصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے نمونہ پیش کیا ہے. تخفیف دنیاوی کا ایک مفصل نمونہ پیش کیا ہے. اور 2 بار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے. اور یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس میں پہلے ان تمام مضامین کا اللہ نے اعادہ کیا ہے. یہ جو ہے نا اجمالی خلاصہ ہے. 2 باتیں ہو گئی ہماری، ایک ربط کے بارے میں نے عرض کیا، اور دوسرا جو ہے اس کا اجمالی خلاصہ میں نے ذکر کر دیا. اور تفسیری خلاصہ، اب دیکھو حامیم ہے نا، اس کی ابتدا کیا ہے؟ حامیم. اس کی ابتدا حامیم ہے. تو یہاں پہ فالحکم للہ العلی الکبیر، وہ نکالیں. فالحکم للہ العلی الکبیر، نکال دیا. یہ دیکھو آیت نمبر 12 ہے نا، 12. اس میں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ جو فالحکم للہ العلی الکبیر ہے، یہ تمہید ہے جو 4 عنوانوں پر مشتمل ہے. حامیم شروع سے لے کر فالحکم للہ العلی الکبیر جو کہ 12 نمبر آیت ہے، یہ ایک تمہید ہے جو 4 عنوانوں پر مشتمل ہے. عنوان اول، پہلا عنوان کیا ہے؟ اللہ نے حامیم کے بعد کیا ذکر کیا ہے؟ تنزیل الکتاب لا ریب فی، کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. آگے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ جو الیہ المصیر ہے نا، یہ 3 نمبر آیت ہے نا، 3 نمبر آیت. تو یہ 3 نمبر آیت تک یہ حکم نامہ ہے کس کی طرف سے؟ اس مالک الملک کی طرف سے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے جو ہے نا وہ یہ ایک حکم نامہ ہے. وہ حکم نامہ کیا ہے؟ کہ وہ ذات سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ایسا مہربان ہے کہ ہر ایک کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور ہر ایک کو معافی دینے والا ہے، اور زبردست ہے، اور وہ سرکشوں کو عذاب کے اندر گرفتار کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا عنوان اب دیکھو، جو دوسرا عنوان ہے ما یجادل سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ ما یجادل. ما یجادل کون سی آیت ہے؟ دیکھو اس میں ما یجادل 4 نمبر آیت ہے. اور آگے جو ہے نا یہ انہم اصحاب النار، انہم اصحاب النار، وہ پڑھ لو. ما یجادل فی آیات اللہ، یہ آگے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ ختم ہوتا ہے
یہ جو آیت نمبر 6 ہے نا، آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انہم اصحاب النار۔ اس ظاہر و باہر حکم نامے کا انکار صرف معاندین ہی کریں گے۔ یہ جو اللہ نے حکم نامہ ذکر کر دیا نا اپنی بادشاہت کا، کہ وہ معاف کرنے والا ہے، سرکش کو پکڑنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اس حکم نامے کی ظاہر اور اس طریقے سے اس کا جو انکار ہے وہ صرف کون کریں گے؟ جو معاند ہوں، ضدی قسم کے ہوں، وہ ہی اس کا انکار کریں گے۔ اور اس طریقے سے جو گزشتہ قومیں ہیں وہ اس جدال و انکار کی سزا دنیا ہی میں پائیں گے۔ جو گزشتہ قومیں تھیں نا، اور انہوں نے جو لڑائی جھگڑا کیا دین کے بارے میں، اور اس طریقے سے انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، تو وہ دنیا کے اندر ہی سزا پائیں گے۔ اور تیسرا عنوان ابھی دیکھو، تیسرا عنوان یہ الذین یحملون العرش، کون سی آیت ہے؟ الذین یحملون العرش، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اور آگے ہے وذالک هو الفوز العظیم، وذالک هو الفوز العظیم، ابھی ہم نے یہ بات نکالی تھی، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ آیت نمبر 9 تک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے حکم نامے کو مان لیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شرف عطا کیا ہے۔ جو حکم نامہ مان لیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم شرف عطا کیا ہے۔ وہ شرف کیا ہے؟ کہ عرش کے اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہیں، اللہ کی تقدیس کرنے والے ہیں، اور اللہ کے یہ عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ سے حکم نامے پر عمل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ آگے دیکھو چوتھا عنوان، ان الذین کفروا، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا۔ آگے العلی الکبیر، وہو العلی الکبیر، یہ آیت نمبر ابھی ہم نے نکالی تھی، فالحکم للہ العلی الکبیر، کون سی آیت ہے؟ 12 نمبر۔ اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ 10 نمبر آیت سے۔ 10 نمبر آیت سے لے کر 12 نمبر آیت تک چوتھا عنوان ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اس حکم نامے کو جو نہیں مانیں گے، اللہ نے ان کے اخروی عذاب کو ذکر کیا ہے کہ وہ عذاب خداوندی کا مورد بنیں گے، اور عذاب خداوندی کے اندر وہ گرفتار ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے هو الذی یریکم آیاتہ، یہ آیت نکالیں، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 13 سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نامے کو ماننے کی ترغیب دی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دنیاوی قانون کے اندر کوئی بھی ملک کا حکمران جب کوئی قانون نافذ کر رہا ہو تو میڈیا کے اوپر اس کی خوب تشہیر کرتے ہیں کہ ابھی یہ قانون آ گیا ہے اور یہ پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے ماننے کے اندر یہ فوائد ہیں اور انکار کے جو ہے نا یہ نتائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 13 نمبر آیت ہے اس میں ترغیب دی ہے کہ جو حکم نامہ میں نے جاری کیا ہے اس کو تم ماننے کی کوشش کرو، اس کی ترغیب دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ 4 باتیں ہماری ہو گئی ہیں۔ ربط صورت کا ہم نے لفظی معنی بیان کر دیا، دوسرے نمبر پر اجمالی خلاصہ بیان کر دیا، اور تیسرے نمبر پر تفصیلی خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب چوتھی بات جو ہے وہ ہمارے جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے وہ 3 دعوے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا چوتھے نمبر پر میں یہ ذکر کروں گا کہ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کا مرکزی جو دعویٰ ہے 3 بار اس کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار۔ پہلی بار تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ رکوع نمبر 2 کے اندر ہے۔ دیکھیں کون سی آیت ہے رکوع نمبر 2 کے اندر، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ دیکھو آیت نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی آدمی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اس مصیبتوں میں پکارنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
اور دوسرا انسان کو جو ضرورتیں اور حاجتیں پیش آتی ہیں اس میں وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا۔ اور مشرکین جو ہے نا، مشرکین جب یہ بات سنتے تھے، جب یہ بات سنتے تھے کہ حاجتوں میں اللہ کو پکارنا ہے، مصیبتوں میں اللہ کو پکارنا ہے، تو وہ غیظ و غضب سے جل جاتے تھے، جیسے ابھی آیت کے اندر آئے گا۔ تو وہ غیظ و غضب سے جل جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ اور پھر آگے جو رفیع الدرجات، دیکھو کون سی آیت ہے، رفیع الدرجات ذو العرش، آیت نمبر 15 ہے رفیع الدرجات۔ آگے سریع الحساب، یہ دیکھو کون سی آیت ہے، 17 نمبر آیت ہے سریع الحساب۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعوے کی اہمیت کو ذکر کیا ہے۔ دعویٰ ہوتا ہے نا، دعویٰ، اس دعوے کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی وقت اور حیثیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر دعویٰ کو ذکر کر کے اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے، جیسے کہ یہ جو اللہ کا حکم نامہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بلند عرش والے اور عرش عظیم کے مالک کی طرف سے ہے، جو ہمیشہ اپنے پیغمبروں پر حکم نامہ نازل کرتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا حکم نامہ نہیں ہے۔ آگے آیت نکالو جس میں تخویف اخروی کا ذکر ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ نے اخروی تخویف کو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، یہ بھی دعوے سے متعلق ہے، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ۔ آگے کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 20، وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اس میں یہ دعوے سے متعلق ہے۔ اور یہ جو ہے نا وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، یہ امر اول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ارادے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ امر اول ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ کون سی آیت ہے؟ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، یہ دیکھو اسی میں وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ کے بعد وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اسی 20 نمبر آیت میں ہے، 20 نمبر آیت کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر دوم کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو معبودان باطلہ ہیں نا، معبودان باطلہ، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تو کیا ہے، اپنے ہر ارادے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جو معبودان باطلہ ہیں وہ تو خود اپنے اوپر سے کچھ ہٹا نہیں سکتے، کس طرح فیصلہ کر دیں گے۔ آگے پھر دوسری بات جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ ان اللہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ ہر بات کو سننے والا، دیکھنے والا ہے، یہ دونوں باتوں سے متعلق ہے۔ اور پھر جو دوسری بات دعوے کو ذکر کیا ہے، دوسری بار دیکھو میں نے کہا نا کہ 3 بار اللہ نے دعوے کو ذکر کیا ہے، جو دوسری بار ہے وہ کیا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 6 میں لکھا لو وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دیکھ لیا؟ آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مالک اور پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تمام حاجات میں غائبانہ پکار صرف اسی کی ہے، اور جو لوگ صرف مجھے ہی پکارنے کے پابند نہیں بلکہ میرے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اب آگے دیکھو جو تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دعوے کو ذکر کیا ہے، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین، یہ 7ویں رکوع میں ہے، آیت نمبر 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اس لیے مصائب میں بھی اس کو پکارا جائے، حاجات میں بھی اس کو پکارا جائے، اور جو آفتیں آتی ہیں اس کے ٹلنے کے سلسلے میں بھی اسی کو پکارا جائے۔ تو یہ جو جتنے بھی الوہیت کے صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔